نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے اور جن کی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ اللہ کریم نے بلند فرما دی۔ قرآن پاک نے بھی اس کا اعلان کر دیا۔ کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اللہ کریم نے ان کا حلف دلوا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے روئے زمین پر کائنات میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دنیا میں دنیاوی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند کیسے ہیں؟ کائنات میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کے لیے وہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آج بھی حیران ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن اسلام آج بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس کے لیے پس منظر میں جانا ہوگا، پیچھے جانا ہوگا، اسلام کا نہیں وشو کا اتہاس پڑھنا ہوگا، دنیا کی تاریخ، دنیا کی ہسٹری کو ٹٹولنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا، یہ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں 207 یا 204 ملک ہیں، ان ملکوں میں ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مگر اگر ٹینٹ لگائیں گے تو ایک جیسا نہیں ملے گا، ان میں کپڑے میں فرق ہوگا، رواج میں فرق ہوگا، لباس دیکھیں گے ایک جیسے نہیں ہوں گے، شکلیں دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی، زبان دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی، کھانا پینا دیکھیں گے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہی چیز ایک جیسی مل سکتی ہے، وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کی تعداد کہیں کم ہو یا زیادہ ہو۔ کائنات میں اگر ایک ہی چیز بالکل ہو بہو کہیں مل سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ ہوا کیسے؟ یہ اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا دین کائنات میں پہنچا کیوں کر؟ اس کے پس منظر میں جب تک نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے آج پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بھی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ آج اخیار میں ہم لوگ یہاں بیٹھے وادیوں کے اندر اور کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں، مکے کی دھرتی، مکے کی دھرتی ہے، عرب کا دیش ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کو اٹھاتا ہے زندہ اور جا کے ریگستان میں ایک گڈھا کھودتا ہے، اس میں اس بیٹی کو دفن کر دیتا ہے کہ یہ بیٹی اگر میں پالوں گا کل کو جوان ہوگی تو کسی کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ جو میں واقعات آپ کو سنانے لگا ہوں تو یہ آپ اس لحاظ سے نہ سنیے کہ آپ اسلام کی تاریخ، دنیا کی وشو کا اتہاس، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسی تھی، اب یہ دنیا ایسی کیسے بن گئی، اس کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس بات کو۔
محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں مکے میں، اور پانی پینے کے لیے کنویں پہ جب جاتے ہیں، اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو رشتہ دار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ پہلے ساتھ والے کا قتل کریں گے تو پانی پیئیں گے۔ مکے سے 500 میل آگے یثرب ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے یثرب۔ وہاں جو راجا ہے، وہاں جو بادشاہ ہے، نواب ہے جو وہاں کا، اس کا نام شمون ہے۔ اس نے قانون بنایا کہ شادی کسی کے بھی گھر میں ہوگی، دلہن پہلے ایک ہفتہ ہمارے محل میں راتیں گزارے گی۔ آپ لوگ مولویوں سے صرف مکہ کا قصہ سنتے ہو نا، یہ آج یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کے۔ اگر اسلام صرف طاقت سے پھیلا ہوتا، اگر اسلام کو صرف تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد حکومتیں جب تبدیل ہو گئیں تو پھر لوگ واپس دوسرے مذاہب میں واپس نہ چلے جاتے۔ آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ یثرب کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے شادی کسی کی بھی ہو، لڑکی ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ اتنا ظلم ہے، لوگ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یثرب سے اور 1000 کلومیٹر آگے جاؤ، ایک ملک ہے فارس۔ یہ جس شہر کا نام میں یثرب بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں اس کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، آج اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو مکے میں بیٹیوں کا زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور یثرب میں بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور وہاں سے 1000 کلومیٹر آگے فارس ایک شہر ہے، وہاں کے جو شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ جب بور ہوتے ہیں، جب ان کا دل نہیں لگتا تو اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ 4-5 قیدی لاؤ، ان کی گردن اتارو، ہم تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے بچے خوش ہوں گے۔ پڑھو دنیا کیسی تھی پہلے۔ یثرب سے فارس، فارس سے آگے کیسر و کسرا، جس کو آج ایران عراق کہتے ہو، وہاں جو بادشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ غریب لوگ، مسکین لوگ، کالے لوگ اور جن کی ذات نیچی ہے وہ جنگل میں رہیں گے، شہر میں آ نہیں سکتے، اگر شہر میں داخل ہو جائیں تو ان کی گردن اتارو۔ اور وہاں سے آگے 2-3 ہزار کلومیٹر جائیے، جس کو آج آپ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ، وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کام نہیں ہے، اس ملک میں کوئی بڑی کان نہیں، کوئی بڑی فیکٹری نہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں اگتی، تو اس نے نرالا حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں جاؤ، اپنی فوجیوں کو کہتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پکڑو، ان کے چہرے داغو، منڈی میں بیچو، تاکہ جس طرح جانور بکتے ہیں ویسے انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ پڑھیے تاریخ محمد رسول اللہ کے وقت کی، منڈیوں میں جانوروں کو بیچا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ انسان بکتے تھے، عورتیں بکتی تھی، بچے، مرد، بوڑھے۔ وہاں سے اور آگے چلے جائیے، چائنا جو کہتا ہے میں دنیا کی آج سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں، انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جو بادشاہوں کے چلنے کی سڑک ہے، جو بادشاہوں کے چلنے کا راستہ ہے، غریب آدمی اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے باہر کے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی کہ ہم کیونکہ اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اس کے اس طرف ہم ہی رہیں گے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ یونائٹڈ کنگڈم آج بھی ان کی عدالتوں میں وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں کہ کھیت مزدور نے ایک درخواست دی، کھیت مزدور میں، کھیتی میں کام کرنے والے نے، ایک مزدور نے درخواست دی کہ میرا مالک مجھ کو کھانا نہیں دیتا، میرے بچے بھوک سے مر گئے ہیں، پلیز مجھے کھانا دیا جائے۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ جج اس وقت کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے نا، تیری ذات نیچی ہے، تو آدمیوں کے زمرے میں نہیں آتا، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے درخواست دینے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عدالتیں نہیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کا احترام نہیں تھا۔ اب جب محمد علیہ السلام آئے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اسلام نے دو لفظی اپنا پیغام کائنات کے سامنے رکھا. کیا کہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک رب اور رسول کی کہنا ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب ایک رب کی عبادت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کے کہنے کے مطابق. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کا حق ادا کرو. اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم آپ کے اللہ کو مان لیں, آپ کو مان لیں, پھر کرنا کیا ہے؟ یہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے نا آپ کے, ابھی آپ کے یہاں الیکشن ہوا ہے, ساری پارٹیاں آئیں, جو بھی بندہ جس پارٹی کا آپ کے گھر آتا تھا بولتا تھا مجھے ووٹ ڈالو, تو ساتھ میں یہ بھی بتاتا تھا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو کیا کروں گا. کوئی بھی, یہ دنیا کا اصول ہے نا. آپ کسی کے ساتھ لگتے ہیں, کہیں نوکری کرنے بھی لگے, آپ پوچھیں گے کیا کرو گے بھائی, میرے ذمہ کیا کام ہے. کوئی سیاستدان آپ کے پاس آئے گا, آپ کو کہے ووٹ ڈالے, آپ پوچھو گے بھائی تمہاری سرکار بنے گی کیا کرو گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی بنیاد رکھی, اس مذہب کی, آج جس کی نمائندگی جامعہ احیاء العلوم اخیار کر رہا ہے, جس کی آبیاری حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں ساری زندگی لگا کر کرتی, جہاں مفتی آصف صاحب مجھے آج لے آئے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے وہ بات کون سی کہی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اللہ کو مان لیا, آپ کو مان لیا, اے پیارے نبی اب بتاؤ تو صحیح کہ کرنا کیا ہے, مقصد کیا ہے. اچھا آج کا بھولا مسلمان سمجھتا ہے ہمارا مقصد ہے نماز پڑھنا, ہمارا مقصد ہے تلاوت کرنا, ہمارا مقصد ہے حج کرنا, ہمارا مقصد ہے روزہ رکھنا. یہ ساری چیزیں فرض تو ہیں, یہ ساری چیزیں فرض تو ہیں, لیکن یہ ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. کیا ہے بھائی, یہ ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے. اطمینان سے ایک بات کو سمجھیے, یہ جو ہم نے شامیانہ لگایا ٹینٹ, اگر یہ نہیں لگاتے تو کیا تب بھی ہم یہاں بیٹھ کے ایسی بات کر سکتے تھے؟ ارے کر سکتے تھے نہیں؟ بولیے نا, کر سکتے تھے نا, کر سکتے تھے. اگر یہ لگا دیا تب بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ کھڑے ہو کے بولتے تب بھی یہی بولتے, بیٹھ کے بولتے تب بھی یہی بول رہے ہیں. مائک لگایا ہے تب آواز زیادہ ہے, نہیں لگاتے تب بھی آرام سے آہستہ آہستہ آپ تک بات پہنچاتے. پتہ یہ لگا کہ یہ جو نیچے ہم نے دریاں بچھائیں, یہ جو ٹینٹ لگایا, یہ جو کرسیاں لگائیں, یہ تو ہماری ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. اب ضرورت تو تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے, ضرورت تو آگے پیچھے, آپ سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تب بھی ضرورت پوری تھی, اگر ساری لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تو تب بھی ضرورت پوری تھی. لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جامعہ کے تمام بچے جنہوں نے اس سال اچھی تعلیم حاصل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی, انعام دیے جائیں گے, مہمانوں کو بلائیں گے, اللہ کی بات ہوگی, رسول اللہ کی بات ہوگی, بھائی چارے کی بات ہوگی, محبت کی بات کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے خیالات سنیں گے. اب اگر یہ مقصد پورا نہ ہوتا تو پھر یہ شامیانہ لگانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اسلام کا مقصد نماز, روزہ, حج, زکات فرض ہے, ضروری ہے, ان کا انکار کفر ہے, لیکن یہ ہماری ضرورتیں ہیں اس مقصد کو پانے کے لیے جو مقصد محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کیا تھا؟ مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو ایک اللہ کی عبادت کرے, ایک محمد الرسول اللہ کا کہنا مانے, اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ, تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا, تمام انسانوں میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کرے گا, تمام انسانوں سے نفرت کا خاتمہ کرے گا. تبھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں,
بادشاہ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، محمد رسول اللہ کے چہیتے ہیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، اپنے دور کے شہزادے ہیں، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سب سے معزز فاطمۃ الزہرا کے شوہر حسن و حسین کے والد محترم ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے محمد الرسول اللہ نے اگر کسی کو کھڑا کیا تو پھر کالے بلال کو کھڑا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ اب بلال کون ہے؟ وہ بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال غلام ہے۔ بلال تو جب بیت اللہ میں آتا تھا مکے کے چودھری اس کو مارتے تھے، ابو جہل مارتا تھا، عتبہ مارتا تھا، ولید مارتا تھا، عبداللہ بن جدان۔ اور بھائی بلال کو کیوں مارتے ہو؟ اجی بلال کی ذات نیچی ہے، اور بلال اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتا، اور بلال اندر نہیں آ سکتا، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے۔ اب یہ محمد آئے ہیں، کہیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اب یہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اعلان کر دیا کہ آؤ اب میرا دین آ گیا، آج کے بعد کوئی چودھری نہیں، آج کے بعد کوئی گورا نہیں، آج کے بعد کوئی کالا نہیں، آج کے بعد کوئی امیر نہیں، آج کے بعد کوئی غریب نہیں۔ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پتہ لگا اسلام کا مقصد؟ اسلام آیا ہے، نبی علیہ السلام نے دنیا کی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا۔ آپ کے لیڈر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتاؤ، اچھی روٹی، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سڑکیں، ساری۔ امریکہ میں جاؤ الیکشن ہوتا ہے، وہاں کا صدر کیا کہتا ہے؟ مجھے جتاؤ، اچھی ہاسپٹلٹی، اچھے مینٹیننس، اچھی سڑکیں، اچھے سکول، اچھی تمہاری انویسٹمنٹ کرواؤں گا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ، سعودی عرب بھی کیوں نہیں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بھی یہی کہے گا اچھی سڑکیں یہ وہ۔ لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرالی بات کی ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرالی بات کی، کیا حکم دیا؟ اور فرمایا روٹی کپڑا مکان ضرورت نہیں ہے انسان کی، سب سے بڑی ضرورت انسان کی عزت نفس ہے۔ اسی پنجابی جی کہنے انہیں تو پنجابی سمجھ آ جاؤگی تھوڑی بہت نہیں؟ اسی پنجابی جی کہنے انہیں بھی پھپھڑ کیوں ناراض ہو گیا ہے بھائی؟ خالو ناراض ہو جاتا ہے نا، جس کو داماد کہتے ہیں، اسی پنجابی جی کہنے میں پھپھڑ کا تو ناراض ہو گیا۔ جب شادی ہوتی ہے نا سالوں کی، پھپھڑ آتا ہے، خالو داماد جو ہوتا ہے گھر کا، وہ کسی بھی بات پہ ناراض ہو کے گھر کو واپس بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہو گئی، آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ تو جب پوچھتے ہیں پھپھڑ بھی ناراض کیوں ہو گیا، کوئی روٹی اچھی نہیں تھی، کپڑے نہیں دیے، کیا بات ہوگی؟ پتا وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کسی کے پاس جائیے، آپ میں سے بھی کوئی ناراض ہو کے چلا جائے گا، اس لیے نہیں جائے گا وہ کہ روٹی نہیں ملی، پانی نہیں ملا، نہیں، وہ ناراض کیوں ہوئے؟ تو پھپھڑ کہتا ہے میں ناراض اس لیے ہو گیا کیونکہ مجھے عزت کے ساتھ کھانا نہیں کھلایا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ کبھی تو قرآن نے کہا کہ یتیم کو عزت دینے کی بات کرو، یہ نہیں کہا کپڑا دو، روٹی دو، مکان نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے بیماری کی جڑ کا کی، مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کے انسانوں کو عزت دو۔ ان کو معلوم ہے کہ جب میرا امتی عزت دے گا تو مانگنے والے کو گھر میں بٹھا کے کھانا کھلائے گا، گھر میں بٹھا کے اس کی جیب میں 2 رقم ڈال دے گا، گھر میں بٹھا کے اس کو کپڑے دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو عزت دے دی تو سمجھو سب کچھ دے دیا، اگر آپ دنیا میں کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دے سکتے۔
یہ کائنات میں اسلام کا سب سے بڑا مذہب بننا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں نے اپنے لیے عزت کو محفوظ سمجھ رکھا تھا، اب میرے نبی نے عزت بانٹنی شروع کی ہے۔ بلال کو مؤذن رسول بنایا، سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنایا، سیدنا صدیق ابو بکر کو صدیق اعظم بنایا، عمر بن خطاب کے لیے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہو تو عمر ہو سکتے تھے، اور عثمان کو ذی النورین بنایا، علی مرتضیٰ کو شیر خدا کہہ دیا، ابو عبیدہ کو امیر الامت کہہ دیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ دیا۔ وہ عزتیں ہی تو بانٹ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کو عزتیں بانٹیں۔ کیا بانٹے جی؟ عزت بانٹیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، کیا آپ نے کبھی کسی کو عزت دی ہے؟ آپ دوسرے کو عزت بانٹتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ چکی پیس رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ سنتے ہیں گٹری اٹھانے کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے پہنچے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر دوپٹہ بنوا کے رکھوائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوئی بھی آیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، میرے نبی نے ان کو عزتیں بانٹی۔ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عزت بانٹتے ہیں؟ کیا ہم میں بھی وہ کوالٹی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق لوگوں کو عزتیں بانٹتے ہوں، یا ہم لوگوں کی عزتیں چھینتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے، اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، پتہ ہے اتنی بات بھائی؟ ارے بولتے رہیے، معلوم ہے نا مسجد میں کیا ہوتا ہے جی؟ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت۔ لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، بتاؤ؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے ہم لوگ اسلام سے کتنا دور ہیں۔ کوئی کہے گا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کہے گا اللہ کا حکم ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نماز ایک ضرورت ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی کے دین کو آگے پہنچائیں، نبی کے اخلاق حسنہ کو آگے پہنچائیں، نبی کی باتوں کا عملی نمونہ بنے۔ تو نبی علیہ السلام کو نماز اللہ نے دے دی کہ جو نمازی ہوں گے نا، وہ گندی باتیں نہیں کریں گے، وہ اچھی باتیں کیا کریں گے، وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور بلے شاہ نے کیا نا، پنجابی دے وچ کیا بلے شاہ نے، وہ نماز بھی نیکی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، وہ یا کی کیتی جانے ہو۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، چوری بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، ٹھگی بھی مارتے ہو، اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتے، صرف دکھاوا کرتے ہو۔ قرآن نے کہا نا ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھی کبھی آیت آپ نے؟ نماز میں پڑھتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان لوگوں کی نماز تو خراب ہو گئی، برباد ہو گئی ان کی نماز۔ یا اللہ کن کی برباد ہو گئی؟ فرمایا نماز جڑا نماز نیتی تے نیاز نہ دتی۔ بلے شاہ نے اس آیت کا بھی ترجمہ کیتا ہے، کہنا نماز نیتی تے نیاز نہ دتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں۔ قرآن نے کہا ہے نا یہ، وہ ہمارے والی نیاز نہیں۔ اسی دا نیاز جڑی دینے نا، ہم لوگ جو نیاز دیتے ہیں نا، اپنی کھیر، اپنا ہی کٹورا، اپنا ہی مولوی، اپنی بندے آپ ہی کہا کے الحمدللہ۔ کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے نیاز دینے کے لیے، قرآن نے نیاز کا ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نیاز کیوں نہیں دیتے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارے نیاز کیوں نہیں دیتے؟ یا اللہ کون سی نیاز؟ فرمایا تو نماز پڑھتا ہے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا،
وہ تو نماز پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا؟ او یار تو نماز پڑھتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب تیری نماز برباد ہو گئی ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھنے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اب متقی نو اسی پنجابی چ کہنے چنگا بندہ ہوندا ہے۔ اب چنگا بندہ کون ہوتا ہے جی؟ جس کو میں کہوں چنگا ہے یا آپ مجھے کہیں چنگا ہے؟ نہیں، چنگے کی اصطلاح کرنے کے لیے مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور ساتھ میں جو بندہ بیٹھا تھا امیر المومنین کے، اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت نیک بندہ ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہر نماز میں پہلے آتا ہے۔ فرمایا تم غلط کہتے ہو، اس کے گھر والوں سے پوچھو، اگر امی ابو کہتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو پھر یہ نیک ہے، اور ابو امی کہتے ہیں کہ میرا منڈا ٹھگ گیا تو میرے ٹھگ گئی ہے۔ امی ابو کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہے تو یہ بدماش ہے، اگر بیوی کہتی ہے یہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہے، نمازی نہیں ہے یہ۔ اگر پڑوسی یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو پھر یہ نمازی نہیں ہے، یہ ظالم ہی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے دین کے نمائندے ہیں بھائی، ہمارا کام دین کو اپنی عملی زندگی میں پروجیکٹ کرنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اس کو پوچھا کیجئے اپنے دل کو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اپنایا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ بھی ضرورت ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ نماز کا مقصد ہے کہ آپ گندی باتیں نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پنجاب چ، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا یہ مسئلہ، ہمارے یہاں پنجاب میں اسی پنجابی چ کہنے ہیں کہ مریادہ جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، یعنی مسجد کا جو عزت ہے، مطلب مسجد میں کوئی جوتی لے کے نہ جائے، اور مسجد میں سر ڈھک کے جاؤ، اور مسجد میں وضو کر کے جاؤ، مسجد میں پاک ہو کے جاؤ، مسجد میں ناپاک آدمی نہیں جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا سب لوگ بھائی، ہے نا؟ تو اسی پنجابی جنوں کہنے مریادہ دا دھیان رکھو، مطلب مسجد کے تقدس کا دھیان رکھو۔ لیکن یہ جس کو ہم تقدس کہتے ہیں، یہ تقدس نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے، ضرورت ہے۔ مطلب یہ مسجد کا پروٹوکول ہے کہ مسجد میں آنے والا استنجا کر کے وضو کر کے آئے، مسجد میں آنے والا سر ڈھک کے آئے، مسجد میں آنے والا جوتے اتار کے آئے، مسجد میں آنے والا خاموش ہو کے آئے، مسجد میں آنے والا آنکھیں جھکا کے آئے۔ لیکن مسجد کا حق کیا ہے وہ سنیے۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ جب بندہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اب وہ بازار میں گیا، بازار میں کسی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یاد رکھنا بات کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب ایک نمازی ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، سڑک پہ آیا، بازار میں آیا، کسی کی بیٹی کھڑی ہے، مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، اگر وہ اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتا ہے، اس کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرتا ہے، اس کی بیٹی کو دیکھ کے مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس نے مسجد کی عزت کو خراب کر دیا ہے، کیونکہ یہ رب سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تیرے قانون کو نہیں توڑنے والا۔ یہ مسجد کا پروٹوکول کہ جب یہ کھڑا ہو کے بازار میں سامان تولے گا تو برابر ہوگا، اس میں بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اگر سیب کے اوپر اسٹیکر لگائے گا تو جہاں گلا ہوا ہے وہاں نہیں چپکائے گا، اگر گلا ہوا ہے تو اس کو الگ کرے گا۔ یہ مسجد کا پروٹوکول ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا، اس جیسا دین کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں آج پورا یورپ اسلام کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی ان سے لڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، کہ ان کو ملنے والے لوگ، آپ بھی بتائیے نا۔ اکثر میں مفتی آصف صاحب سے کئی دفعہ کہا، آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں نا جی بھائی، اور نمازی ہیں ماشاءاللہ سارے،
ہاتھ کھڑا کرو، جو نہیں بھی ہیں وہی اللہ بنا دے ان کو. نمازی ہیں نا سارے ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں نا، مسجد تک تو جاتے ہیں نا. اچھا پھر اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. ارے دل پہ ہاتھ رکھو، پیسے نہیں لگیں گے اس کام کے. رکھ لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیے، ایسے ایک ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھیے سب لوگ اپنے. جو نمازی ہیں اب آپ اپنے دل سے پوچھیں، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ جواب دیجیے، اپنے دل سے پوچھو. آپ نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ سچی سچی بتاؤ کبھی آپ اپنے بڈھے باپ سے جا کے گلے ملے ہو کہ ابو جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں؟ نمازی ہو نا آپ، پوچھو نا اس دل سے پوچھو. کبھی اپنے باپ سے گلے ملے ہو جا کے؟ یہ جتنا وجود آپ کو آج ملا ہے، یہ آپ کے ماں باپ نے اپنی ہڈیاں پیس کے آپ کو کھلائی ہیں، اس لیے آج آپ جوانی کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. پوچھو نا اپنے دل سے کہ جو نماز پڑھتے ہیں یا خدا کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، پتہ تو لگے کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہو. اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی کہا جا کے اچھا اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی؟ آپ نے دل سے پوچھو، اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی؟ اچھا کبھی اپنی بیوی سے دوستی کی ہے؟ آپ نمازی ہیں نا اس لیے پوچھتا ہوں. آپ کو کس نے کہا کہ نماز صرف 5 وقت کا نام ہے اور نماز پڑھ کے دوسروں کو تانے دیتے رہو، آنکھیں نکالتے رہو، ٹوکتے رہو کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی فلاں؟ نماز کا پروٹوکول تو یہ ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ ہے. ان دونوں کے بعد زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت کی جا سکتی ہے تو بندے کے ماں اور باپ کی ذات ہے. پتہ لگے کہ آپ نمازی ہیں نا، آپ اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہیں. اچھا چلو ماں باپ کو نہیں پوچھا، بیوی کو نہیں پوچھا، اچھا سچی بتاؤ تمہارا کبھی کوئی یار دوست قریبی بندہ کوئی روتا ہوا مل گیا، اس کو ہنسایا ہے تم نے؟ آپ نے کبھی ہنسایا اس کو؟ وہ کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ رلانا تو آسان کام ہے. آپ نے کسی روتے ہوئے بندے کو ہنسایا ہے؟ کوئی 2-4 گھنٹے اس کے ساتھ لگائیں کہ یار تو میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، تو گھبرا نہیں یار، میں تیرے ساتھ ہوں. آپ نے کسی کو ہنسایا کبھی؟ یہ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی کسی غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، چل یار آج میں تجھے اپنے پیسے سے وازوان کھلاؤں گا، آج تجھے بہترین ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں، ہم یار دوست تو بہت دفعہ کھاتے رہتے ہیں، آج کسی غریب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں؟ لے کے گئے ہو کبھی کسی کو؟ کسی ایسے بندے کو جسے جانتے ہو تم، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے رہتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بتاؤ نا کبھی اس کو کپڑے دیے ہیں؟ اچھا تمہاری کوئی بہن غریب ہے، کوئی دوست غریب ہے، کوئی پڑوسی غریب ہے، اپنے دل سے پوچھو نا اس بدبخت دل سے کہ تیرے پاس جب پیسے ہوتے ہیں فالتو تو عیاشی کے لیے لگا سکتا ہے کیا کسی لفافے میں چند 1000 روپے ڈال کے کسی ایسے اپنے جاننے والے کے گھر جو تم سے کبھی شرم حیا سے مانگتا نہیں، اور تم رات کو گئے ہو اس کے دروازے کے نیچے لفافہ پھینک کے واپس آ گئے ہو کہ میرے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے بس یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی واہ نہیں چاہیے؟ وہ کچھ ایسا کیا آپ نے؟ پھر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی، اگر نماز غریبوں کی مدد پہ آمادہ نہیں کر رہی، اگر نماز ماں باپ کی عزت نہیں سکھا رہی، اگر ماں باپ بیوی سے محبت نہیں سکھاتی، اگر ماں باپ کے ساتھ پڑوسیوں کی عزت، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، ایمان والا ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، بودھی، جینی، نہیں، میرے نبی نے بیماری کی جڑ کاٹ دی. فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ڈرتا ہے وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی مسلمان کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ اس کے ساتھ خوف زدہ ہے اس سے، تو اس کا مطلب رسول اللہ کہتے ہیں کہ بندہ ابھی مسلمان ہوا نہیں. کبھی اپنی حالت میں دین صرف دکھاوے کا نام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، سنا آپ نے؟ پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا، اس سے پچھلے سال بھی فرانس میں ہوا، اس سے پچھلے سال بھی جرمن میں ہوا.
لیکن کبھی سوچا بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ سوچا کبھی؟ نہیں سوچا نا؟ اطمینان سے کوئی 3 بندے ایک جگہ رہتے ہیں، ان میں ایک بڑی ترقی کر گیا، آگے ہی جاتا ہے، تو باقی 2 کیا کرتے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی کوئی زیادہ ترقی کر جائے تو باقی کے 2 کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو کوسنے لگتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک آدھا بندہ یوٹیوب پہ کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے جب اسے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں تو سب سے بڑا دین اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے پاس ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر خطے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ایمان والے موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دین اتنا آگے چلا گیا، یہ تو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا دین پیش قدمی کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں چھوا چھوت کو ختم کرتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں برابری لاتا ہے، تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، وقت بھی بہت کم ہے، آپ سے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ آپ کشمیر کے ماشاءاللہ غیور مسلمان ہیں سارے ہی ماشاءاللہ، اطمینان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یہ جو میں نے آپ کو واقعات بیان کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شان ختم نبوت ہے، جو ناموس رسالت ہے، اس کی حفاظت اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ دین برقت رفتاری سے کائنات میں سب سے آگے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے کبھی اسلام کی فوٹو دیکھی؟ ارے فوٹو دیکھی اسلام کی کبھی؟ ارے بولیے، فتوا مت دے دینا آپ کو، کیونکہ اتنے فتوے بہت چل دینا کشمیر سے، ہاں جی محترم صاحب۔ لیکن ایک فوٹو ہے، آپ اپنے موبائل سے اپنی سیلفی کھینچیے، جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں، جو عیسائی، دلت، جینی، بودھی دوست ہیں ہمارے پورے دیش میں، اچھا وہ تو قرآن نہیں پڑھتے نا، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دین کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ جانتے کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام کی تصویر دیکھتے ہیں۔ وہ تصویر کہاں ہے؟ وہ تصویر یہی ہے۔ اس فوٹو کو کھینچیے، اس میں دیکھیے دھیان سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موبائل کی سیلفی، اس میں جو بندہ نظر آ رہا ہے یہ ایماندار ہے، تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ فوٹو میں نظر آنے والا بندہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، بدتمیز ہے، تو آپ پھر اپنے کسی غیر مسلم دوست کے نزدیک اسلام کی وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جو آپ کی سیلفی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دین کو پروجیکٹ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے؟ نہیں نہیں، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جس غیر مسلم کا کاروبار ہے، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم سفر کرتا ہے، آپ جس غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ جن افسران کے ساتھ ملتے ہیں، یا آپ جو آپ کے ماتحت جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بحیثیت برادری، بحیثیت قوم بعد میں جانتے ہیں، وہ بحیثیت مسلمان آپ کو پہلے جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے لڑکے چوک پہ کھڑے ہوں، کسی غیر مسلم کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوں گندی نگاہ سے، وہ گھر جا کے یہ تھوڑی کہے گی کہ میر صاحب کا بیٹا، ڈار صاحب کا بیٹا، انصاری صاحب کا، قریشی صاحب کا۔ نہیں نہیں، اس نے کہا نا مسلمانوں کے 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف گندی نگاہ سے ڈالا، اب اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پتہ تو لگے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے سماج کے اندر۔ آپ کو پتا ہے ہماری حیثیت اتنی بڑی ہے پوری دنیا میں، پورے دیش میں، آج بھی پورے بھارت میں، آج بھی کہیں چلے جائیے، یہیں آ جاؤ، چاہے ڈوڈا میں چلے جاؤ، 3-4 ہندو بھائیوں کو بلاؤ، 3-4 مسلمانوں کو بلاؤ، اگر کوئی پیسے کا لین دین ہوگا، اگر کوئی مسلمان چٹا جھوٹ بولے گا نا صاف، تو 2-3 ہندو بھائی بول دیں گے یار تو مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے۔
मतलब हमारी हमसाया कौम को हमारे बाप दादाओं ने, उनके आबो अजदाद ने, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने इस हद तक ईमानदारी से काम किया कि हमारी हमसाया कौमें अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें याद दिलाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम मुसलमान हो, तुम शराब नहीं पी सकते हो, तुम मुसलमान हो, तुम सूद पर पैसे नहीं ले सकते हो, तुम मुसलमान हो, तुम ठगी नहीं मार सकते। यानी हमारी हैसियत ये है कि हमारी हमसाया कौमों के सामने हमारे बाप दादाओं ने, औलिया इकराम ने इतनी सख्ती के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, इतनी मोहब्बत से, ईमानदारी से गुजारी है कि आज अगर हम पटरी से उतरते हैं तो वो हमें याद दिला देते हैं, भाई तुम मुसलमान हो, तुम तो ये काम कर नहीं सकते हो। आप बताओ, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन सच्ची सच्ची अपने दिल से पूछो तो सही कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, आपको पता है पूरी दुनिया के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के आगे पेश होंगे, लेकिन हमें तो दो जगह पेश होना है, अल्लाह के आगे भी पेश होना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे भी पेश होना है। उस वक्त क्या जवाब देंगे? इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप अपनी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उनके दीन के नुमाइंदे हैं। आप जो करते हैं गैर मुस्लिमों के नजदीक वही इस्लाम पहुंचता है। तो इस बात को याद रखिए कि इस्लाम की प्योरिटी को कायम रखना, इस्लाम की मोहब्बतों को कायम रखना, इस्लाम के आला किरदार को कायम रखना, इस्लाम की नशो नुमा को कायम रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का काम। एक सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक सुन्नत बता दूं, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप सोचो गोश्त खाना सुन्नत है, ठीक है, मीठा खाना सुन्नत है जी। इसके अलावा भी सुन्नतें हैं। एक बड़ी प्यारी सुन्नत है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ऐसी सुन्नत है जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है, जिसकी वजह से ये दीन क़यामत तक कायम रहेगा। वो सुन्नत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बदगुमानी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले जब सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। पता है ये सुन्नत आपको? नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। यानी दिल में बुरा ख्याल लाना रसूलुल्लाह की उम्मत का काम नहीं है। दूसरे के मुताबिक राय कायम जब की जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब आप किसी के मुताबिक राय कायम करेंगे तो अच्छी राय कायम करेंगे, बुरी राय का क्या। हम लोग कैसे राय कायम करते हैं? हम लोग ऐसे राय कायम करते हैं, हम लोग किसी को देखते हैं, अच्छा कोई मौलवी देख लिया बढ़िया, हम सोचते हो कि अच्छी मुर्गी फंसी होगी इसके पास, ये हमारी राय है। हम अपने किसी भाई को तरक्की करते हुए देखें, पड़ोसी को तरक्की करते, यार ये ठगी मारता होगा, सुभान अल्लाह, क्या आपने राय कायम की है। किसी खूबसूरत आदमी को देखे, कोई खातून, कोई मर्द कहीं जा रहे, अच्छा ये बदमाशी करने जा रहे होंगे, वाह क्या राय कायम की आपने। चाहे वो भाई बहन हो या मियां बीवी हो, आपने अपने पास से क्या राय कायम की है। कोई अपनी जरूरत के लिए चला जा रहा है, हम सोचे अच्छा ये चोर लग रहा है देखने में, क्या राय कायम किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फलां बंदे पे शक है कि वो बंदा बेईमान लगता है। अल्लाह के नबी नाराज हुए, फरमाया कि तुमने उसकी छाती फाड़ के देखी। आप जब राय कायम करते हैं, आज क्या हालत है, भाई भाई के खिलाफ राय कायम करता है, अपने पास से ख्याली पुलाव बनाता है, अच्छा मेरा फोन नहीं उठाया होगा, जानबूझ के, अगला स्तिंजे बैठे हो गए तो जानबूझ के हो गए। नबी का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुनिया में पहुंचा, मेरे नबी अलैहि सलाम ने सिखा दिया साहबा को कि हम पॉजिटिव वेव में जाएंगे, हम मुस्बत जाएंगे, मंफी नहीं जाएंगे, बुरे ख्यालात को नहीं लेके जाएंगे। हम किस तरह राय कायम कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम ने कहा कि लोगों का हौसला बढ़ाओ, लोगों का हौसला तोड़ो नहीं। हम क्या करते हैं, अब कोई बीमार हो जाता है ना आपके यहाँ, मैं मौलाना कोई बीमार हो जाए ज्यादा, तो जो मिलने के लिए जाते हैं
وہ پوچھیں گے کیا ہوا ہو جناب، فلاں بیماری لگی ہو، کہاں سے دوائی لائی ہو، چنڈی گڑھ گئے تھے، پی جی آئی گئے تھے. ساری باتیں سننے کے بعد کیا گئے گا، وہ میرے ابو جی کا بھی انتقال اسی بیماری سے ہو گیا. ارے بدبخت، تو اس کا دل توڑ رہا ہے. 50 آدمی لے لو، کسی کینسر کے مریض کو لے آؤ، ان کو بولو بس اس کو سارا دن جب کبھی ملو اچانک یہی کہنا کہ بھائی کل سے آج اچھا ہے. اگر وہ 50 دن میں نہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے آگے بتاؤ. محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہم حوصلہ بانٹنے آئے ہیں، عزت بانٹنے آئے ہیں، غریبوں کو برابر کرنا آئے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے مسجد میں کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ہم کیسی رائے قائم کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے خطے میں کہیں اسلام کی رفتار کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دین میں جس کو ہم مان رہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کمی کو اپنے دل میں تلاش کریں، ڈھونڈیں اس کو، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے کہ ہم نے جب بھی رائے قائم کرنی ہے، کیا رائے قائم کرنی ہے؟ پازیٹیو رائے، مثبت رائے، اچھی رائے. بعد میں جو نتیجہ آئے گا خواہ برا ہو یا اچھا وہ بعد کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہونی چاہیے. کریں گے اچھی رائے قائم انشاءاللہ، اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. ارے بتائیے بنائیں گے انشاءاللہ. صرف ایسے ہی نہیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ، اصلی قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے. تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آ جائیں. تو 6 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آ گئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی ہمت نہیں. پھر وہ آئے 1 سال بعد، انہوں نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آ گئے، لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا نا ساتھ میں، اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے. کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے سال ڈرتے رہے تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتے. تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے والد نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی نا تو اچانک اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ اندر سے چٹکنی لگا لی، بند کر دیا. ہم نے کھٹکھٹایا تو کہنے لگے بھائی صبح بات ہوگی، اب چلے جاؤ. تو کہنے لگے بھائی صبح جب دروازہ کھلا تو میرے والد نے باہر نکلتے ہی مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنوں گا. تو کہنے لگے میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم آپ کے سامنے دین کی بات رکھی، آپ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا. صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو وجہ بتائی وہ سنیے. کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا 1 کلاس میں، تو ایک عبد الرحمان نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو 1 سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا. کہتا پھر وہ 10ویں کے بعد ہم دونوں +2 تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج اکٹھے گئے. کہتا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ گئی. کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا ہوں، ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے. کہتا جب رات تم نے بتایا نا کہ بھی ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہو گئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا. کہتا میں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں، میں نے ساری رات 1 کلاس سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ساری زندگی اپنی کھگالی ہے. کہتا خدا کی قسم اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا. کہتا اگر عبد الرحمان نے کبھی میرے سے ٹھگی کی ہوتی، میرے سے بے ایمانی کی ہوتی، مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا، اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہی تھا نا مسلمان، اور کوئی نہیں تھا، ساری رات کہنا میں نے اسی کے اوپر لگائی ہے. اگر مجھے اس کی کوئی غلطی مل جاتی، تم جو مرضی کہتے رہتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا. میں تو اس محمد رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہوں جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ
یہ جلسہ صرف باتوں کے لیے نہیں کیا ہے. آپ بتائیں کچھ بدلیں گے انشاءاللہ؟ کچھ نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ؟ جو قومیں جہاں اکثریت میں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کریں. پتہ نہیں آپ کو کوئی مولوی یہ بات کہے گا یا نہیں کہے گا، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، کہ جو قومیں جہاں بڑی تعداد میں ہو وہ اپنے سے کم تعداد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار سے، خلوص سے ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مسلمان نے تعداد کا فائدہ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. تو کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت بھی ہو گیا، آئندہ سال میری خواہش تھی انشاءاللہ تعالیٰ کی رات ہی یہیں پر گزار لی جائے، لیکن رات سفر بہت لمبا تھا، تو گزارش ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آنے کی کوشش مکمل رہے گی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو گلشن لگایا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کی مہک پورے خطے میں اسی طرح مہکتی رہے گی. آپ اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں سے بھی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.